یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ بس اس نے ان باتوں کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال فرمایا ومن ذریتی، میرے اولاد میں سے۔ قال فرمایا لا ینال عہدی الظالمین، نہیں پاتا ہے میرا عہد و پیمان ظالم لوگوں کو نہیں ملتا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے بنایا گھر کو ثواب کی جگہ، رجوع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور امن کی جگہ بناؤ تم مقام ابراہیمی کو جائے نماز۔ وَعَهِدْنَا، ہم نے پکا حکم دیا، اِلیٰ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل کو، ان طَہِّرَ بیتیَ، یہ کہ پاک کر دیجیے گا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور فرمایا ابراہیم نے اے میرا پروردگار بنا دے اس شہر کو شہر امن دینے والا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، شہر امن والا، ذا امن مانا امن والا۔ تمار دودھ والا، لبان، ٹھیک ہے جی، تمار کھجور والا، لبان دودھ والا، تو یہ اس کو فاعل ذی قضا کہتے ہیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور دے دو اس کے اہل کو من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمنا، جو ایمان لے آئے، منہم باللہ والیوم الآخر، اللہ پر آخرت کے دن پر۔ قال فرمایا ومن کفر، جو کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ، پس میں اس کو نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم اضطرُّهُ، پھر مجبور کروں گا، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، بری ہے پھرنے کی جگہ جہنم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادوں کو، من البیت، بیت اللہ کی، اور اسماعیل، وہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، پروردگارہ بتکلف قبول کر دیجیے گا ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارہ ہمیں بنا فرمان برداروں میں سے اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور میرے اولاد میں سے بھی بنا امۃ مسلمۃ لک، اپنے لیے جماعت، وارنا مناسکنا، دکھا ہمیں ہمارے حج کے افعال، وتب علینا، اور ہمارے اوپر مہربان ہو جائیے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، پروردگارہ بھیج دے اس میں ایک رسول، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے تیرے آیات، ویعلمہم الکتاب، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک کر لے کفر شرک سے، بد اخلاقی سے، انک انت العزیز الحکیم،
ویسے تو زبردست حکمت والا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا سے اجمالی یہودیوں کے اوپر نعمتیں ذکر کی. یا بنی اسرائیل 10 نعمتیں، ہاں اجمالی نعمتیں. یا بنی اسرائیل اذکروا سے یہودیوں کے کچھ نصارہ تو بھی بعد میں ذکر ہوئے، لیکن شروع میں یہودیوں زور کلام یہودیوں کی ارد گرد گھوم رہا تھا. تو یہودیوں کے اوپر 10 نعمتیں اللہ کے عظیم الشان اور 31 ٹھیک ہے سے و یک مانے 31 قباحتیں ان کے ذکر کی، کچھ یہودی اور عیسائیوں کی مشترک قباحتیں. تیسرے رکوع میں پھر جو ہے یا بنی اسرائیل کی، تو پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہے، پھر اجمالی طور پر ذکر کیا تاکہ وہ تفصیل مخاطب کے ذہن میں رہے. کامیاب خطیب بھی یہی اسلوب اختیار کرتا ہے، پہلے اجمالی مدعا ذکر کرتا ہے، پھر تفصیلی مواد پیش کرتا ہے، پھر اجمالاً کہتا ہے. ٹھیک ہے، ابتدا میں مثال کہ آپ سیرت کی تقریر کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں آپ کے سامنے سیرت کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے جو ہے منتخب الفاظ ہیں. پھر آپ سیرت کے اوپر مستقل مواد پیش کریں گے. ٹھیک ہے، آخر میں جو ہے پھر اسی سیرت کی طرف اشارہ کریں گے. یہ نہیں کہ آخر میں جا کر کے آپ کہیں کہ جی جاؤ آپ بارے سے مچھلیاں لے اور پکا کر کے سمجھ میں کہ لوگ کہیں گے ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، کوئی ربط نہیں ہے. تو ابتدا، انتہا، ٹھیک ہے، اور وسط. قرآن کریم کی سارے صورتوں میں یہی ربط ہے، ابتدا اور انتہا میں انتہائی مربط طریقے سے. مفتی حبیب لبابہ صاحب نے اس زمانے حال کے قابل علماء میں سے ایک مفتی حبیب لبابہ صاحب بھی ہیں، اللہ اس کو صحت دے دے، ہیرا ہے ہیرا. وہ کہتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے ایسے پڑھاؤ جیسے کہ تھانوی صاحب رحمہ اللہ کی ترتیب ہے، انگلی پکڑ کر کے آدمی جائے. مضامین جو آپس میں ایسا نہ ہو کہ بے ربط، مطلب ایک منظم طریقے سے ذہن سازی اس کو کی. اب آپ کو قسم آپ کو پتہ تو نہیں چل رہا ہے، لیکن ایک ذہن بن گیا ہے. آپ قرآن کھولیں گے تو بہت ساری روشنی آپ کو آئے گی کہ یوں استاد نے پڑھایا تھا، یوں استاد نے پڑھایا تھا. باقی آپ محنت کریں گے اسی ترتیب سے آپ ٹھیک ٹھاک سے مفسر ہوں. سمجھ میں آ گیا؟ ضروری نہیں آپ جار لازم اخشری بنیں، نہ میں ہوں اور نہ آپ انصاف. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ محنت آپ کریں گے تو ضرور آپ کو شدھ خدا آ جائے گی. وہ بھی نہ ثواب تو کسی کا گیا ہی نہیں ہے نا. 1 حرف پر 10 نیکیاں تو وہ تو ہے یا نہیں بتاؤ، یا صرف 10 نیکیاں جو ہے تفسیر میں ملے گی یا نہیں ملے گی. اور مشکل ابواب آئیں گے بیچ میں، وہ آ گیا تو وہ تو نور علی نور ہے. ٹھیک ہے جی، لئن شکرتم، اچھا تو محنت کرو. خیر بہرحال ایک مضمون آپ نے سمجھ لیا. پھر یا بنی اسرائیل، تو آپ اعتراض ختم ہوگی کہ تکرار کیوں ہوا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، پھر یا بنی اسرائیل اذکروا، پھر یا بنی اسرائیل. وہ بھائی پہلے اجمالی ابتدائی مضمون تھا، پھر یا بنی اسرائیل جو ہے تفصیل تھی، آخر میں پھر جو ہے اشارہ الی الاجمال ہے. اور اسلوب کلام بلاغت کا یہی ہے. اب کوئی سوال ہے بتاؤ؟ نہیں. اچھا، واتقوا یوما لا تجزی نفس، آسان جگہوں کی میں ترجمہ نہیں کروں گا، یاد رکھو. ٹھیک ہے، جب آپ کو مجھے پتہ ہے ہوگا کہ آ چکا ہے تو پھر تو ہم موٹر وے پر ہے نا. اچھا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل. ابتدا میں تو یہ ذکر نہیں تھا. پڑھو ذرا جلدی سے کھول لو یہی مضمون، واتقوا یوما لا تجزی نفس. وہاں شفاعت پہلے ہے، میں نے وہاں اشارہ کیا تھا، اور شفاعت سفارش کے بعد عادل ہے، اور یہاں عادل پہلے شفاعت بعد ہے. نہیں سمجھ کیا نقطہ ہے بھائی؟ نقطہ ہے آپ کو میں نے بتایا تھا. بعض لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، دفع کرو، کہتے فلاں سفارشی کیا کرنا ہے، پیسہ زندہ باد، پیسہ بولتا ہے، ٹھک ٹھک پیسہ دیں گے جان چھڑائیں گے.
بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں، مکی چوس ہوتے ہیں، ایک پائی نہیں دیں گے، اور وہ کام کن سے کراتے ہیں جی؟ سفارشی سے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سفارشی جو عورت ان لوگوں کی کہ تم جو سفارش کی گرویدہ ہے نا سفارشی میں، وہاں قیامت کی کوئی سفارشی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں کو بول میں عدم پہلے ہے، تو کن کی رعایت کی، کن کی طرف اشارہ کیا جی؟ ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ اگلے ایک آیات میں یزکیہم جی، اور دوسری جگہ جی ہر جگہ تزکیہ پہلے ہے جی، یا کبھی تزکیہ مؤخر اور تعلیمی کتاب پہلے؟ سوال ہے، شاباش، دیکھو دوبارہ تحقیق کر لو، میں غلط تشریح تو نہیں کر رہا ہوں، تحقیق کر لو، سب طلباء کو دکھاؤ۔ اب پھنس گیا ایک فلسفی جو ہے صوفی تقریر شروع کر جائے جی تعلیمی کتاب بعد میں ہے، تبلیغ بھی بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے جی، صوفی خانقاہ میں جاؤ جی، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو دوسرا آ کر کے کہے گا تعلیم کتاب پہلے ہے، تزکیہ بعد میں، ٹھیک ہے جی؟ کیا جواب ہے بتاؤ جی؟ جی خارج میں کیا ہے؟ اب دیکھو مقصود کے لحاظ سے اور مقصود کے لحاظ سے، مقصود تزکیہ ہے یا مقصود تعلیمی کتاب ہے؟ بہت مشکل مضمون کہنے لگا، دین کی نفی مقصود ہے یا اثبات مقصود؟ لا الہ مقصود ہے یا الا اللہ مقصود؟ اور لات کا جو جھاڑو ہے وہ کس کے لیے؟ صفائی کر، وہ بھائی مہمان باہر سے آپ کے آ گئے، اصل جو ہے مہمانوں کی عزت ہے نا کھانا وانا کھلانا، اور وہ جو جھاڑو ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو جہاں یعلم الکتاب پہلے ہے تو مقصودیت کی طرف اشارہ کیا، اصل تعلیمی کتاب ہے، لیکن ہو نہیں سکتی تعلیم کتاب جب تک کہ کیا ہو؟ کچھ سمجھ میں آ گیا یا میری تقریر جو ہے بات ہوا پر گئی بتاؤ؟ تو یہاں تزکیہ پہلے ہے مبادی ہونے کے لحاظ سے، سلف پہلے ہوتا ہے، ایجاب بعد پہ ہوتا ہے، اور جہاں تعلیم پہلے ہے تو مقصود ہونے کے لحاظ سے، کچھ تمہیں سمجھ میں آ گیا جی؟ ٹھیک ہے؟ تو جو تزکیہ پہلے ذکر کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو تعلیم پہلے ذکر کرتا ہے علماء میں تطبیق دینا ہے، کسی کی تردید نہیں کرنا، سب ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا جی؟ جو تزکیہ پر زور دیتے ہیں تو یہی بات ہے کہ مبادیات ہے جی، تزکیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک برتن ہے، دودھ لایا ہے زبردست خالص دودھ، پانی والا نہیں، لیکن پہلے برتن دھو کر صاف نہیں کیا، اوپر سے وہ دودھ ڈال دیا، تو بتاؤ کوئی پیے گا؟ ضائع کر دیا ہے نا، دودھ ہے خالص لیکن برتن میں، اور برتن کو صاف دھو کر کے اگر پانی کے ملاوٹ والا دودھ بھی ہو تو گزارا چلے گا نہیں چلے گا؟ ٹھیک ہے؟ اب بتاؤ اہمیت ہے یا نہیں تزکیہ کی؟ اصل چیز میں اوپر دودھ ہی ہے، لیکن نیچے پلیٹ اگر صاف ہوگی تو پھر وہ کارآمد ہوگا، صاف نہیں ہوگی تو کارآمد، اعتقاد ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل ہزارہ کر دو وہ ہبا منصورہ ہوگا، سجدے کر کر کے صوفی کا پیشانی پر سوراخ ہو لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو بتاؤ کہ اس کا کوئی تعظیم کا فائدہ ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ ایک آدمی بت کو سجدہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اب رو رہا ہے جو عجز کر رہا ہے، اس کا رونا کوئی کام ہے؟ بتاؤ کیوں؟ فاروق اعظم فرمایا کہ آخرت میں بھی روئے گا اور دنیا میں بھی رو رہا ہے، خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ تو درجات ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، ایک جگہ ایک مرتبہ، دوسری جگہ پر جو ہے دوسرے مرتبے کے لحاظ کر کے جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا جی دیکھو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہودیوں کے ساتھ کلام تھا اور کلام کا رخ ہو گیا کس کی طرف؟ بتاؤ، ملت ابراہیمی کی طرف، قلم کو حرکت دے دو۔
ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے مقصد غرض اس عبارت اس حصے سے یہ ہے کہ یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم ملت ابراہیمی ہے یا نہیں بتاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہمارا تھا، ہم ان کی تعلیم کے مطابق تھے. نہیں سمجھ میں آئی جی؟ عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مانتے، ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور آگے چل کر کے بیت اللہ کا ذکر، بیت اللہ کی فضائل، امت مسلمہ کے 7 مرتبہ ذکر، ٹھیک ہے جی. اور یہ تلک الرسل کہہ کر کے سپارہ ختم ہوگا، سیقول دوبارہ سپارہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے. تو چند چیزیں ذہن میں لکھو تاکہ عبارت پوری آپ کے ذہن نشین ہو جائے. نمبر 1 یہ کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم بنی اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کن کا بیٹا تھا بتاؤ؟ اسحاق. اسحاق کن کے بیٹے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو ہمیں کو جو ہے امامت اور ہمیں کو جو ہے نبوت ملنا چاہیے، اور کو کیوں مل گیا؟ تو اس واقعہ سے بتایا جائے گا کہ جی امامت ظالموں کو نہیں ملتی ہے. تم نے ظلم کیا ہے، ظلم، ٹھیک ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے، شراب تم نے پی لیا ہے، ٹھیک ہے، رشوت تم نے کھا لیا ہے، تم ظالم ہو. ظالم لا ینال عہدی الظالمین. کیا بات ہے. اب مطلب سمجھ میں آ گیا جی؟ پورے مضمون دیکھ کر کے مضمون کو ٹچ کرنا کس مفسر نے کیا ہے بتاؤ تم؟ کہ کس مفسر نے کیا کہ آگے پیچھے قرآن دیکھ کر کے مضامین کو ایسے لا کر چسپان کرتا ہے کہ جیسا کہ ایک مربت موتیوں کی ہار ہے. کس مفسر نے کی؟ یہ ہمارے علماء دیوبند میں کس نے کیا بتاؤ؟ نہیں تفسیر عثمانی. ہمارے استاد نے کہا کہ اس زمانے میں ایسی تفسیر دنیا میں نہیں. شروع میں یقین نہیں آتے چھوٹے فوائد سے کیا فائدہ ہے، لیکن بعد میں سارے تفاسیر دیکھنے کے بعد بین القرآن ایک پیچیدہ سخت قسم کا علمی ربط دیتا ہے. اس کو آپ جیسے کہ ادھر میں نے وہ لے آؤں گا، دیکھ لو ذرا. تفسیر عثمانی ایک موتی نکالتا ہے ادھر سے پورا جو مرکزی خیال ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ وہ مرکزی خیال ٹچ کرتا ہے، تیسرے مرکزی خیال ایک جوڑ ہے، اور پھر اس کو ایسے طریقے سے لیتا ہے. قرآن سے بھی ہے، حدیث سے. تفسیر قرآن بالقرآن بھی ہے تفسیر عثمانی، تفسیر قرآن بالحدیث بھی ہے. ہاں تو یہ اعلیٰ ایڈیشن میں ہو، طالب علم کم کم کر کے دیکھے، لیکن فائدہ تب دیتا ہے کہ بار بار دیکھے. ما کررتہ یتزوّا. سورہ نساء پر جو شیخ الہند نے تفسیر لکھا ہے اس کو تھوڑا سا مطالعہ کر لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی عمدہ تفسیر. ٹھیک ہے. اور ہمارا استاد جو ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو سب سے بڑا مفسر تھا پاکستان کا، تو انہوں نے فرمایا ایسے چھوٹے مفید فوائد میرے نظر سے نہیں گزرے، ٹھیک ہے، اور ایسے سہل اور آسان. اللہ کے فضل و کرم سے بنگالی زبان میں ترجمہ ہو گیا، ہندی زبان میں ہو گیا، پشتو میں ہو گیا، فارسی میں ترجمہ ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، اردو میں ہو گیا، عربی رہ گیا شاید. پیچیدہ یہ لغوی اور یہ اصطلاحی اور یہ کام نہیں کرتا، یہ ربط اور یہ نہیں بتاتا ہے. آپ کو عبارات ایسے بتائے گا. تفسیر عثمانی ہو تو میں آپ کو وہاں سے جھلکیاں دکھاؤں تو آپ حیران ہوں گے، ٹھیک ہے. اور ایک سطر، اتنی سی سطر ہو، اس میں سب کچھ ذکر کریں، ٹھیک ہے. تو اس واقعہ کو دیکھو، مضمون کے ساتھ چسپان ہونے میں یہ ربط لگایا گیا ہے. ایک بات ہو گئی، تم نے کیا کیا ہے جی؟ ظلم کیا ہے. تو یہ نہ کہو کہ جی ہم ملت ابراہیمی میں ہم اسرائیلی ہے، یعقوبی ہے اور ہمیں امامت ملے گی. امامت اس کو ملتی ہے کہ جو عادل ہو. لا ینال عہدی الظالمین. ٹھیک ہے.
دوسری بات آگے اس واقعہ سے ثابت ہوگی. دوسری بات وہ بات یہ ہوگی کہ تم نے پہلے جو اعتراض کیا بیت اللہ شریف پر تحویل قبلہ میں اعتراض کیا نہیں کیا؟ آئندہ کرو گے سیقول السفہاء تو یہ اعتراض بھی تمہارا بے جا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جی بیت اللہ شریف جو ہے کس نے تعمیر کیا ہے؟ تو تم اپنے آپ کو جو ہے ابراہیمی کہتے ہو اور اعتراض بھی کرتے ہو اس کی تعمیر شدہ بیت اللہ پر. شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو یہ دوسری بات یہاں سے ثابت. اگلے مضمون سے امت مسلمہ ایک بات یہ ثابت کرنا ہے کہ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا. ملت ابراہیمی ہی حق ہے. اور اس وقت ملت ابراہیمی کا پیروکار کون ہے جی؟ یہ پیغمبر ہے جس کے تم انکار کے در پر. ٹھیک ہے جی. اچھا تیسری بات مضمون سے یہ بھی ہوگا کہ جی چل تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہو نا. تو ابراہیم علیہ السلام کی دو بیٹے تھے. ایک کا نام کیا وجہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام تو یہ جو ہے خیر کا سلسلہ ٹھیک ہے تو ایک میں جاری ہو اور ایک میں نہ ہو. تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے بتاؤ. نہیں سمجھ میں آئی. تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے ہو. اس رکوع میں آگے اس مضمون یہ بھی بتا ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کیا کہ یا اللہ میرے ذریت میں سے ایک پیغمبر پیدا کر لے. ٹھیک ہے. تو نبی علیہ السلام جس کی تم انکار کر رہے ہو تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا دعا کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے. تو نبی کا انکار کرنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا انکار کرنا. سمجھ میں آ گئی؟ اتنی تفسیر کافی ہے جی. اب دیکھو اذ ابتلی ابراہیم ربہ. دیکھو آدمی آگے کوئی ہدہ ملتا ہے تو آپ کو میں مدرس بناتا ہوں مثال کے طور پر اگلے درجے میں داخلہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے امتحان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. تو آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب رب تعالیٰ امام بنانا چاہے ساری انسانیت کا تو اس کے لیے چند کلمات کا آزمائش ہو. وہی جب تعالیٰ جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کی پروردگار نے ربہ یہاں ذکر کیا گویا کہ یہ امتحان کس کے لیے تھا؟ تربیت کے لیے. جو سورہ فاتحہ میں رب العالمین فرمایا تھا تمام جہانوں کا پروردگار پالنے والا پال کر کمال تک پہنچانے والا. تو یہاں پر جو یہ تربیت کس کے لیے تھی بتاؤ جی؟ اور جی کمال تک پہنچانے ساری انسانیت کا امام بنانے. کلمات بکلمات چند باتوں کے ساتھ کلمات. کلمہ کا اطلاق شذور الذہب کے اندر شرح شذور الذہب میں کلمہ جو لفظ و ذیل معنی مفرد ان کو کہتے ہیں یا مرکب کو بھی کہتے ہیں جی. توجہ. کلمہ کا اطلاق لفظ مفرد کو بھی کہتے ہیں. لفظ کلمہ کا اطلاق مہمل کو بھی کہتے ہیں جی. ما یتکلم به الانسان موضوعا او مہملا مفردا او مرکبا. ٹھیک ہے جی. کلمہ لغت میں ما یتکلم به الانسان کو گدھے کی ٹانگ کو کلمہ نہیں کہتے. کلمہ کس کو کہتے ہیں بتاؤ جی؟ ٹھیک ہے. تو کلمے کا اطلاق مہمل پر بھی ہوتا ہے. کلمے کا اطلاق لفظ موضوع مفرد پر بھی ہوتا ہے. کلمہ کا اطلاق مرکب پر بھی ہوتا ہے. کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کلمہ کا اطلاق افعال پر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جی؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات چند کلمات کے ساتھ یا افعال کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. چند باتوں کے ساتھ وہ باتوں سے آگے وہ کام بھی ہے. تو بکلمات مانا چند کاموں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. وہ بات کیا تھی؟ مفسرین کے اقوال ہے ذرا لکھو. یا تو 10 باتوں کے ساتھ آزمایا ہے. 5 سر میں ہے
اور 5 باقی اعضاء میں۔ نمبر 1 مونچھیں کاٹو، ٹھیک ہے جی، یہ جو مشہور ہے نا مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے جی، فضول ہے، مونچھوں کو کاٹو، ٹھیک ہے جی۔ اوفر اللحى واعف الشوارب، رواہ مسلم۔ ایک ہو گیا زیر ناف بالوں کو کاٹو، غلط ہو گیا، سر میں ہے نا، مونچھوں کو کاٹو، ایک ہو گیا۔ منہ میں پانی ڈال دو، 2 ہو گیا۔ ناک میں پانی ڈال دو، 3 ہو گیا۔ سر کے اندر جو ہے مانگ نکالنا، ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز کیا ہو گئے بتاؤ؟ استنشاق، مزمزہ استنشاق 2 ہو گیا نا، مزمزہ 1 ہو گیا، استنشاق 2 ہو گیا، مونچھوں کو کاٹنا 3 ہو گیا، سر میں مانگ نکالنا 4 ہو گیا۔ 5 چیزیں ہیں نا روایت میں، 5 سر، ہاں داڑھی کو رکھنا، بالکل صحیح، درست، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔ 5 بقایا بدن میں، ناخن تراشنا، نیچے سارا گند ہوتا ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ زیر ناف بالوں کو ختم کرنا، زیر بغل بالوں کو ختم کرنا، کتنے ہو گئے؟ اور استنجا کرنا اور ختنہ کرنا۔ یہ ختنہ جو ہے رب تعالیٰ کی طرف سے داغ ہے، سرکاری مہر مجھ سے کہ اس کا حفاظت کرو۔ تفسیروں میں کیا لکھا ہے؟ اوپر کاٹ کر کے یہ داغ ہے، اس کو غلط استعمال نہ کرو، ٹھیک ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو کیا کر دیا بتاؤ؟ پورا کر دیا۔ یہ ایک توجیہ ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ چند باتوں سے آزمایا، سب سے پہلا آزمانا یہ ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ ٹکر لے لو۔ اپنے باپ کے ساتھ ٹکر لینا آسان ہے جی، نمرود بادشاہ کے ساتھ ٹکر لے لو، وہ لے لیا۔ اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ کا ابراہیم علیہ السلام، بیزار میں تمہارے بتوں سے اور جن کو تم عبادت کرتے ہو۔ اُفٍ لَکُمْ، میں تم سے بیزار ہوں، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، تم جو عبادت اس سے بھی بیزار ہو۔ یہ بیزاری کا اعلان کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مطلق العنان بادشاہ، تمام دنیا کا بادشاہ۔ دوسری آزمائش آ گئی، پھینک دو اس کو آگ میں۔ دنیا کی سب سے بڑی آگ کے اندر جو ہے عراق میں جلا کر کے دور سے پکڑ کر کپڑے سارے نکال کر کے پھینک دیا جائے تو وہ جامع آ گیا، کہاں سے بتاؤ؟ جنت سے آ گیا۔ ملائک بھی پہنچ گئے، کوئی مدد ہے؟ صبر کی انتہا ہے، نہیں جی کوئی ضرورت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھینکا جا کر کے آگ کی وسط میں اور کاٹ دیا گیا، آگ میں گرا، لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ قلنا یا نار کونی برداً، ٹھیک ہے جی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کیا نہیں کیا؟ اب حکم آ گیا، نکل جاؤ یہاں سے، اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا مشکل ہے یا نہیں بتاؤ؟ آدمی نکل جاؤ، روتے ہیں سارے کی جی، نکل جاؤ، جلا وطن ہو گیا اللہ کے حکم سے۔ انی ذاہب، وَاحْجُرْنِی مَلِیَّا، باپ نے کہا وَاحْجُرْنِی، دور جاؤ، نے کہا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ اس میں بھی کامیاب ہو گیا، ملک چھوڑ دی۔ وہاں جا کر کچھ ٹھکانہ ہو گیا تو پھر حکم آ گیا یہاں سے حجاز کی طرف، چٹیل میدان کی طرف جاؤ۔ وہاں سے نکل گیا، وہاں آ کر کے ایک جو ہے درد ذہن میں ہے، بیوی ہے وہاں، بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر کے آگے نکل، کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں ادھر چھوڑ کر، کدھر جا رہے ہیں؟ ماں ہاجرہ میں چھوڑ، کدھر؟ جواب بھی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے، پیچھے سے سر ہلایا جی، وہاں چھوڑ کر کے چلا۔ مشکل کام ہے یا نہیں ہے جی؟ اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ بچہ پیدا ہو گیا اور خوبصورت بچہ ہے، پیغمبر ہے، جا کر کے فلما بلغ معہ السعی،
بچے جب چلنے کے قریب ہوتا ہے تو بتاؤ کتنا پیار ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہو گیا کہ ذبح کراؤ. سمجھ میں آ گیا جی. فرمایا کہ یا بنیا، اے میرا پتر، خواب میں دیکھ رہا تھا میں آپ کو ذبح کر رہا تھا. بیٹے نے جواب دیا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور عجیب واقعہ کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا ہے. ان کو گرا کر کے علماء طلہ للجبین، جبین جو ہے نیچے کر کے آنکھیں بند کر کے چھرا نکال کر کے ذبح دیکھا تو بچے جو ہے کامیاب ہوا یا نہیں ہوا بتاؤ تو. ٹھیک ہے جی. تو بھی کلمات ان سے جو ہے یہ کلمات مراد ہے. ٹھیک ہے جی. بعض نے کہا کہ قد افلح المؤمنون، پڑھو ذرا. یہی چیز ہے. بعض نے سورہ احزاب کا حوالہ دیا. بہرحال بھی کلمات فاتمہن مطلب یہ ہے کہ مفسرین کے ایک کوئی قول جامد نہیں ہے کہ یہی ہے اور نہیں، ایسا نہیں ہے. کئی اقوال ہیں. اتنی بات اپنے ذہن میں رکھو. ٹھیک ہے جی یا نہیں؟ ٹھیک ہے. فاتمہن بس پورا کیا تو رب تعالیٰ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں لوگوں کے لیے کیا؟ اماما. قلم کو حرکت دے دو. رافضی کہتے ہیں کہ امامت کا ثبوت ہے یہاں پر. چلو اس سے پہلے امامت کا معنی. امام جو ہے امامن معموم کے معنی میں ام یا قصد کرنا. امام معنی معموم کے ہے، قصد کیا جائے، مقتدی اس کا قصد کرتے ہیں. نماز پڑھنے میں اس کا قصد کرتے ہیں، اور یا جو ہے پیشوا ہونے میں اس کا قصد کرتے ہیں. امام بمانے کیا ہے؟ معموم. اصطلاحی معنی پیشوا ہے. جمع ائمہ ہے. فاقتلوا ائمۃ الکفر، نیک بھی ہو سکتے ہیں بد بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امامت کا عقیدہ رافضیوں کا بنیادی عقیدہ ہے، امامیہ. اور وہ کہتے ہیں کہ امام منصوب من اللہ ہوتا ہے، خود بخود طے ہوتا ہے. اب پہلا امام کون سا تھا، دوسرا امام کون سا تھا، تیسرا امام کون سا تھا، لمبی تفصیل ہے. الملل والنحل دیکھو. اور اتنا ڈرامے وہاں پر اتنے فضول اور بے بنیاد باتیں لکھ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت علی امام، اس کے بعد منتقل کس کے لیے ہوئی ہے جی؟ حسن حسین کو نہیں ہوئی ہے جی. ایک بیٹا تھا، وہ کون تھا؟ نہیں، یہ تو زین العابدین تو حسن حسین کی نسل سے جی. ہاں، ایک پورا فرقہ رافضیوں کا ادھر سے چلا ہے. یہ حسن حسین کو وہ قائل ہی نہیں، امامیہ ہے. ٹھیک ہے. ایک نے کہا کہ نہیں حسن سے چلا ہے، حسین سے نہیں ہے. وہ حسن سے آگے اس کے بیٹے، پھر آگے اس طرح. بعد نے کہا نہیں حسین سے چلا ہے، آگے جو ہے فاطمی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک لمبا داستان ہے، اور کلھا من الخرافات ہے. ٹھیک ہے جی. تو امامہ سے انہوں نے کیا ذکر کیا بتاؤ. یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیاد ہمارے اختلاف امامت میں ہے رافضیوں کی ساتھ. غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نزدیک ہمارے اور رافضیوں کی بنیاد جو ہے صحابہ کرام پر اختلاف. نہیں سمجھ میں آئے جی. اور دلائل لدھیانوی صاحب کے زیادہ مضبوط مجھے لگ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت ان کے عقیدے میں گھسا ہوا ہے. امامت منصوب من اللہ ہے، کسی کی انتخاب کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس امام معصوم بھی ہے، عالم بھی ہے، حاضر و ناظر بھی ہے، اور معصوم عن الخطا ہے، کوئی غلطی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر جو ہے دلیل لا ینال عہدی
امامن سے کیا مراد ہے جی؟ امام مراد ہے، امام معصوم مراد ہے۔ اور آگے جو ہے لا ینال عہد الظالمین، مطلب یہ ہے کہ گناہگار اور عاصی کوئی امام نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھ میں؟ ایک اور بات عقیدہ بھی یہاں لکھوں، رافضی اینڈ بریلوی دونوں کمپنی ایک ہی۔ پیغمبر علیہ السلام کا والد محترم، دادا پردادا، کوئی سلسلہ میں بیچ میں کافر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے؟ جا کر آدم علیہ السلام تک۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت، ایک معنی کیا ہے کافر سے مسلمان، کافر سے نبی پیدا کر سکتا ہے، نبی سے کافر، ٹھیک ہے، آزر سے ابراہیم خلیل اللہ، اور نوح علیہ السلام سے کنعان کافر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے پکا، ان کے منہ میں تھپڑ مارو بریلوی اور جو محقق بریلوی ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن بظاہر ان کا قارورہ کس سے ملتا ہے؟ رافضوں سے۔ چھوٹے رافضی ہے اور وہ کیا ہے؟ بڑے رافضی۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اور وہ کہتے ہیں اس سلسلہ سند میں کوئی بیچ میں بد مذہب نہیں ہو سکتا۔ توبہ توبہ توبہ، کیسے ہو سکتا؟ لا ینال عہد الظالمین، نبیوں کے سلسلے میں کوئی، اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بیچ میں کوئی کافر نہیں آ سکتا ہے۔ اذ قال لأبیہ آزر، وہ کہتے کہ آزر باپ نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں بتاؤ جی؟ معنی حقیقی ہے، اذ قال لأبیہ آزر، آزر اپنے باپ آزر کو کہا۔ وہ کہتے ہیں جو ابی کہا ہے مجازن کہہ دیا ہے، اصل میں باپ نہیں ہے بلکہ چاچے کو اب کہا۔ حقیقی معنی صحیح ہے تو جو ہے اب متعذر نہیں ہے تو ہم مجاز کی طرف کیوں جائیں؟ سلسلہ سمجھ میں آ گیا ہے جی؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یخرج الحی ویخرج المیت من ٹھیک ہے جی، کافر سے مسلمان، مسلمان سے کافر، پیغمبر سے کافر اور کافر سے پیغمبر پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، قادر ہے۔ اللہ کا اسلوب ہے کہ باپ ادھر جو ہے ابن فلاں ہونے کو شرافت نہیں، عمل کو شرافت۔ من بطأ بعملہ لم یسرع بہ نسبہ، ٹھیک ہے، یہ ضابطہ ہے حدیث۔ جس کا عمل کو چھاڑ دے اس کا حسب نسب اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اماما سے مراد بظاہر امام، در حقیقت نبی مراد ہے، نبی۔ نہیں سمجھ میں جی؟ امام۔ اب دیکھو اولاد کی طرف جو ہے حرص گیا، نیکی اچھی چیز جو ہے اپنے اولاد، قال من ذریتی، مانا وجعلنی من ذریتی امام، ٹھیک ہے، میرے اولاد میں سے بھی امام ہوں۔ قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ دیکھو من ذریتی مانا میرے اولاد میں سے امام بنا صرف مسجد کا، یا بتاؤ کہ نبی بنا؟ عنوان امامت کا ہے، ہمارے نزدیک جو ہے کیا ہے یہاں؟ نبوت ہے، اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ امامت ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ لا ینال عہدی الظالمین، جو میرا عہد ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو نبوت ہے وہ ظالم کو نہیں ملے گی، نبی معصوم ہوگا، اور یہی جو ہے اصولوں کے مطابق ہے۔ عصمت انبیاء یہاں ثابت ہے، لا ینال عہدی الظالمین العاصین، ٹھیک ہے جی یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ فالمتبادر من العہد الامامت لیست ہا ہونا الا النبوت روح المعانی، ٹھیک ہے، متبادر سیاق تو امامت اوپر سے آ رہا ہے نا، امامہ، لیکن ذکر امام عنوان اور معنون کیا ہوگا بتاؤ جی؟ نبوت ہے۔ اچھا، اب امام آیت، امام کے لیے جو مسجد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے بتاؤ؟ امام کا امامت کرائے گا نا، کہیں اس کے لیے مرکز ہونے چاہیے نا۔ آگے دیکھو، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے بنایا بیت اللہ سے، تعمیر بیت اللہ 10 مرتبہ کی قریب ہوا ہے۔ کتنے مرتبہ ہوا ہے؟
ٹھیک ہے جی. اور آگے فضیلت کعبہ میں انشاءاللہ العزیز آپ کو فضائل ذکر کر لوں گا. یہاں تھوڑی سی ایک جھلک چلوں. پہلے مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی، پھر ملائک نے تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر قریش نے تعمیر کی جاہلیت کے زمانے. ٹھیک ہے جی. پھر بعد میں چل کر کے اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے غلط ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے خود، پھر آگے، پھر ابراہیم علیہ السلام، ملائکہ آگے بیچ میں. اچھا، پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. طوفان نوح بھی تو آیا ہے نا. ٹھیک ہے. طوفان نوح کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام تعمیر کے بعد طوفان نوح ہے. طوفان نوح کے بعد پھر جو ہے تعمیر کس کی ہوئی ہے؟ ابراہیم اور نوح. اور پھر قریش کے زمانے میں، اور پھر عبداللہ بن زبیر کے، اور پھر اور بعد میں اب آگے کوئی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. پھر ہر آدمی آ کر کے جو ہے تعمیر کرتا رہے گا تو بیت اللہ بازیچے اطفال بن جائے. ٹھیک ہے. بہرحال اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. مثابہ کی دو معنی، رجوع کرنے کی جگہ، مرجع. مثابتاً یہ تا مبالغہ کے لیے. مثاب کا معنی مرجع، جائے رجوع. سمجھ رہے ہو اسے؟ دنیا کے لوگ یہاں پر رجوع کرتے ہیں، سارے دنیا کے لوگ. قدرت کی طرف سے کوئی برکات یہاں رکھی ہوئی. سب سے زیادہ سعید مکان جو ہے یہی ہے زمین پر. اور مثابہ کا دوسرا معنی ہے جائے ثواب، ثواب کی جگہ. اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 1 لاکھ ثواب ملے گا، 1 لاکھ مرتبہ نمازوں کا. اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے بیت اللہ میں تو 27 لاکھ کا ثواب ملے گا. سمجھ میں گئے؟ 27 لاکھ نمازوں کا. 27 لاکھ زندگی میں پڑھ سکتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ خلوص نیت سے 1 مرتبہ حج کر کے آ جاؤ تو آدمی کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس لیے سب سے بہترین چیز، اعلیٰ ترین چیز ہے. امن معنی ہے کہ امن کی جگہ، منن. یہاں جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے امن ہی ملتا ہے. کافر بھی وہاں پر فساد نہیں کرتے. اب کچھ احکام. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مطلب یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیم بھی ہے. کیا ہے مقام ابراہیم؟ ایک پتھر ہے، اور یہ پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر تھا، نرم موم کی طرح پتھر. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیڑ کا کام. پیڑ جانتے ہو؟ دیوار جو آدمی بناتا ہے، نیچے پھٹا وغیرہ دیتا ہے یا کوئی آڑ جہاں پر پاؤں رکھ کر کے وہ چنتا ہے دیوار، تو اس سہارے کو کیا کہتے ہیں جی؟ پیڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بغیر کسی سہارے کے پتھر نیچے ہوتا اور ابراہیم علیہ السلام پر پاؤں دیتے. اگر اسماعیل علیہ السلام دیوار دیتے تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے پاؤں، اور اگر ابراہیم علیہ السلام دیوار چنتے تو وہ نرم ہوتا تھا، زیادہ سخت بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو زخم آ جائے. اور اتنا نرم تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاؤں کے نشانات انگلیوں کے وہاں ہو گئے. ابھی ہے وہ نشانات؟ ابھی نہیں ہے، کہا ہے تفسیر میں، واللہ عالم بحقیقت الحال. حاجی کہتے ہاں ہے جی، ہم نے دیکھا ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ ابھی وہ نشان مٹ گئے، واضح نہیں ہے، واضح نشانات نظر نہیں آ رہے. پہلے بالکل واضح، جس طرح کیچڑ نرم زمین پہ آدمی پاؤں رکھتا ہے، واضح نشانات نظر آتے. لیکن لوگوں نے یوں مس کیا، یوں مس کیا، وہ مٹ گئے. اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. وہ کیا ہو گیا جی؟ حجر اسود اصل میں سیاہ تھا یا سفید تھا؟ یہی تو بات ہے جو مقام ابراہیم. تو وہ لوگوں کی معاصی گناہوں کی وجہ سے جو ہے بدلتا کیا ہو گیا؟
بدل گیا ہے نا، یہ کام یہاں پر بھی ہوگی۔ واللہ عالم وعلمہ اہم و اتم ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو معجزہ مشاہدہ، جو آنکھوں میں معجزہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو کنکر ہے نا، کنکر وہاں پھینکتے ہیں، دیکھو کروڑ ہا انسان وہاں، یہ کنکر کتنے ہونے چاہیے بتاؤ؟ لوگ پھینکتے ہیں یہ کنکر جی۔ در منظور نے ذکر کیا ابھی پھینکنے کا انتظام ہوگا، حالانکہ جو ہے یہ کنکر وہاں بڑھتے نہیں، اللہ کی شان، جس کا حج قبول ہو جائے جی ملائک اٹھا کر لے جاتے۔ تو گویا کہ ہزارہ سال گزر گئے، نہیں سمجھ میں آئی جی؟ بیت اللہ تو کسی زمانے میں ہے نا، تو یہ یہاں پر یہ شیطان وہاں کسی زمانے سے ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو یہ کنکر پھینکتے 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 وہاں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی زندہ جاوید وہاں ایک معجزہ و کرامت ہے، ٹھیک ہے۔ واحدنا الی ابراہیم، عہد کا مطلب ہوتا ہے پکا امر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہم نے کیا حکم دیا بتاؤ؟ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ کن کو دیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ کیا حکم دیا ہے؟ اچھا، تو باقی جو مسجدیں ہیں وہ کعبہ کی کیا ہے بتاؤ؟ بیٹیاں ہیں۔ تو مطلب جو مؤذن جھاڑو لگاتا ہے کس کی سنت پر چل رہا ہے؟ کس کے حکم پر عمل کر رہا ہے؟ خوش نصیب انسان ہے کہ جو مسجد کو جھاڑو لگاتا ہے۔ وزیر اعظم سے وہ مسجد کا جھاڑو لگانے والا اعلیٰ ہے یا نہیں بتاؤ تو؟ ان طہرا بیتیا کی پاک کرو میرے گھر کو، کس کے گھر کو؟ یہ اضافت کون سی ہے؟ قلم کو حرکت دے دو، بیتیا بیتیا، یہ بیتیا جو ہے اضافت تشریفی ہے، شرافت کے لیے۔ بیت اللہ مانے یعنی اللہ رہتا ہے، زید کا گھر میں تو زید رہتا ہے، لیکن اللہ کا گھر مانا یہ اللہ کی تجلی ہوتی ہے۔ پاک کر لو للطائفین، طواف کرنے والے، والعاکفین، رکوع اعتکاف کرنے والے۔ یہاں وہ ذکر کیا طواف الگ عمل ہے اور اعتکاف الگ عمل ہے، تو وہ ذکر کیا۔ ورکع سجود ایک ہی نماز ہے، بیچ میں اس میں وہ ذکر نہیں کیا، شدت اتصال کی وجہ سے وہ ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور پہلے انفصال عمل الگ الگ ہے تو وہ ذکر کیا۔ رکع راکع کی جمع ہے، سجود ساجد کی جمع ہے، سمجھ میں آگے جی؟ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے 3 دعا کی ہے، آپ کو بتا دیا کہ نبی علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے اجابت دعا ہے۔ کیوں کیا ہے ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا بتاؤ؟ اب تم سمجھ لو، ایک گھر تعمیر کیا تو گھر تعمیر کر کے ماحول دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل نبی تھا، اور ایک تو ابن النبی، نبی ابن نبی، پتہ چل گیا کہ کوئی ایک عبادت ایسی ہوگی کہ حد سے زیادہ محتم بشان عاشقانہ عبادت ہوگی، اور بظاہر ایک بیت اللہ کے پیچھے جو ہے اردا گردا، اس کو لوگ جو ہے اس پر اعتراضات بھی کر سکتے ہیں، اس سے لوگ برگشتہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر پرستی کا تان بھی آ سکتا ہے، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ اس لحاظ سے جو ہے زبردست قسم کی دعائیں بھی کی ہے کہ تاکہ ان کی افعال اقوال کو جو ہے لازم اور دائم رہے تاکہ قیامت تک۔ تو سب سے پہلے فرمایا اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا، ہاں ایک ایک کی بالکل ویران جگہ تھی، تو یہ امن والے۔ ویرانی میں دیکھو کہ وہاں پر مختلف چیزیں آ جاتے ہیں دہشت کے لیے، تو فرمایا کہ ھذا بلدا آمنا، اس کو امن والا بنا۔ سیاست والے اپنے اپنے استنباط کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مملکت چلانے کے لیے پہلے امن قائم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اچھا جی، تو پہلے امن کی بات کر دیا ابراہیم علیہ السلام. امن ضروری ہے، دفع مضرت پہلے ہے جلب منفعت سے. تو امن یہ کیا ہے بتاؤ؟ دفع مضرت ہے، اور ورزقہ لہ یہ جلب منفعت ہے. تو دفع مضرت پہلے یا جلب منفعت پہلے؟ ورزقہ لہ، اور دے دو روزی من الثمرات، اس کے اہل کو من الثمرات، پھلوں میں سے. کیونکہ عرب دستور جو ہے، عرب بالکل چٹیل میدان. ٹھیک ہے جی، پورے طائف کو جو ہے اٹھا کر، یہ طائف کہاں سے اٹھا کر لایا جائے گا؟ شام سے اٹھا کر کے یہاں آباد کیا گیا. من آمن منہم، جو کہ ایمان لے. ورزقہ لہ من الثمرات، لیکن من وہ جو آمن منہم، جو ایمان لے آئے ان میں. کافر کے لیے دعا نہیں کی ہے، باقیوں کو آپ جانیں. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ جی، کافروں کو ہدایت کی دعا ہے، اس سے آگے دعا نہیں. اللہ ان کو ہدایت دے دے. ثم اضطروا، پھر میں. اچھا، رب تعالیٰ کا جواب من آمن باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر، فرمایا جو کفر کرے گا فامتعہ، دیکھو کافر کو بھی میں دوں گا. رب تعالیٰ نے جواب دیا. مسلمان کو جو ثمرات، تو رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ ومن کفر، جو کافر ہوگا نا فامتعہ، اس کو دنیاوی رزق میں دوں گا. اس کو امامت پر قیاس نہ کرو، امامت اس کو نہیں ملے. لا ینال عہد رزق، رزق روزی ملے گی. کیونکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. قلیلا، تھوڑا سا وقت، لیکن ثم اضطرہ، پھر میں ان کو کھینچ لوں گا الی عذاب النار، دوزخ کے عذاب کی طرف. مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف. الا آیا ہے تو میں نے کھینچنے کا معنی کیا ہے. کشاں کشاں آگے لے جاؤں گا، یہ معنی بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو میں مجبور کروں گا الی عذاب النار. وبئس المصیر، بئس جو ہے فعل ہے، افعال ضم ہے. المصیر اس کا اسم ہے، فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور مخصوص بالضم کی در ہے، معذوف ہے. بئس المصیر ہی، عذاب النار جو ہے نار ہے. بئس المصیر ہی، مطلب یہ ہے کہ وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ دعا ہو گیا. اب آگے تعمیر بیت اللہ کی حکایت ذکر ہو رہی ہے. از یرفع، از یہ آتا ہے، یہ ماضی کے لیے آتا ہے. اگر مضارع پر آ جائے تو بھی ماضی کے معنی میں کرتا ہے. از یرفع ابراہیم القواعد کا معنی جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعد، بنیادیں، من البیت و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی اٹھا رہے. اعلیٰ قسم ہے بیت اللہ شریف، مسجدوں کی ماں تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اپنے عمل پر جو ہے بھروسہ نہیں ہے، رب تعالیٰ پر بھروسہ ہے. دعا بھی ساتھ کر رہے ہیں. تعلیم ہے کہ جی اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرو، عجز اور نیاز کرو. تمہارا کیا عمل ہے؟ دعا میں کیا فرما رہے؟ ربنا تقبل. وہاں استعمال ہوتا ہے کہ عمل قابل قبول آدمی نہ سمجھے. آدمی یہ سمجھتا ہے میرا عمل تو قبول ہی ہو گیا، تو عمل قبول نہیں ہوا ہے. آدمی عمل کی قبولیت کی شرط ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میرا عمل جو ہے قبول نہیں ہو رہا ہے. سمجھ میں آگے جی؟ تو تقبل کا مطلب بتکلف، باب تفاعل ہے کہ بتکلف آپ قبول کریے. کوئی قابل تو میرا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مہربانی فرما کر کے اس کو قبول کر دیں. اس لیے باب تفاعل ذکر. انکا انت السمیع العلیم، آپ سننے والے میرے اس دعا کو، علیم جاننے والے میرے دل کے اخلاص کو، کہ کس اخلاص سے ہم باپ بیٹا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دعا ہو گیا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ وہ جو بات میں بتا رہا تھا کہ اس عبادت سے نکل گیا کہ آگے نافرمانی کوئی کر سکتی. ٹھیک ہے، لقدق صحرا کے اندر یہ جو عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور مفید ترین عبادت ہے، لیکن بظاہر جو ہے ایک ظاہر پرستی ہے، دیوار کے پیچھے گھومنا. ٹھیک ہے، تو کوئی نافرمانی کر سکتا. اس لحاظ سے فرمان برداری کا اپنے لیے اور سکھانا ہے سارے امت کے لیے جو ہے گویا کی دعا کی. ربنا وجعلنا مسلمین لک،
پروردگارہ ہمیں بنا دے اپنے فرمان بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہمارے اولاد میں سے بھی امتاً مسلمتاً لک اپنے لیے مسلمان بنا لے، فرمان بردار بنا۔ تو یہودیوں کی تردید ہے کہ امت مسلمہ، اب یہودیت کی ذکر نہیں ہے۔ تم جو کہتے تھے کہ ابراہیم میں سے یہودیت کی تعلیم کی، کدھر کیا ہے؟ وہ تو امت مسلمہ کی تعلیم کی ہے، ٹھیک ہے جی، امت مسلمہ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا مَنَا أَفْعَالَ حَجِّنَا احکام حجنا، ہمارے حج کے وہ دکھا ہمیں، حج کے سکھا ہمیں حج کے اس عبادت کے طور طریقے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا ہمارے اوپر مہربانی کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ نبی معصوم ہے، نبی معصوم، لیکن یہ عاجزانہ تُبْ عَلَيْنَا فرمایا گیا، یہ اصل میں تعلیم دیا ہے امت کو، ٹھیک ہے، کہ تم نبی معصوم تُبْ عَلَيْنَا کہے تو تم بھی اپنے آپ کو جو ہے جنید بغدادی نہ سمجھو، بلکہ کیا سمجھو جی؟ گناہگار سمجھو۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، بھیج دے ان میں سے ایک رسول۔ کون ہے رسول بتاؤ تم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہم انہی میں سے، جی منہم، وہ بشر تھے یا نہیں تھے بتاؤ؟ تو بشر میں سے، انسانوں میں سے، نور میں سے نہیں۔ روح المانی محمود آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بشریت پیغمبر کا انکار کفر ہے۔ کیا لکھا ہے جی؟ کفر ہے، ٹھیک ہے، روح المانی محمود آلوسی نے، منہم رسولا منہم۔ اچھا، رسالت عام ہوگی سب کے لیے، لیکن ذات کے لحاظ سے وہ منہم عرب میں سے۔ اور رسالت کیا ہے جی؟ چلو عقیدہ بھی لکھو یار، تمہارے سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی رسالت تو عرب کے لیے، منہم نہیں سمجھ گئے، اور جگہ بھی آپ کو جو ہے ملے گی انشاءاللہ، انتظار کرو۔ یہ عقیدہ تو ذہن میں رکھو، کسی کا قول تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ پیغمبر کی رسالت کہاں تک ہے جی؟ امیین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس دیگر نصوص ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعرب کے لیے نہیں، رحمۃ للعالمین ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ عرب عجم سب کے سب آ گئے، بہت عموم ہے۔ اللہ کافۃ للناس، ناس عرب بھی ہے اور وہ اپنے دلائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو منہم سے آپ علیہ السلام کی ذات جو ہے امین میں، عرب میں سے، لیکن آپ کی رسالت جو ہے عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ عرب اور عجم تمام جہانوں کے لیے۔ عقیدہ سمجھ میں آ گیا جی؟ بعض لوگوں کا قول بھی کہ جی انہوں نے کیا کہا، ہاں صرف عرب کے لیے۔ اچھا، اس پیغمبر کا جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے مقاصد طے کر دیا ہے اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایسا رسول بھیج دے۔ وہ رسول کیا کرے؟ یہ مقاصد کس نے طے کیا ہے؟ سمجھ لو، تفسیر سمجھ لو، تفسیر سمجھ لو۔ یہ جو ہے ایک رسول بھیج دے، ابراہیم علیہ السلام فرمان ہے، نقل اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے یا دونوں کا ہے؟ لکھو چلو قدم۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا حَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا، یہ فرعون کا کلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟ لکھو یہ بھی، چلو حل کرنا ہے نا، سوال جواب جہاں آ جائے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا کلام ہے نقل حکایت کی درجے میں، فرعون کا کلام ہے محکی عنہ کی درجے میں، وہ واقع اصل کے لحاظ سے۔ اللہ کا کلام ہے نقل کے درجے میں، کی نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام کا کلام نقل کیا ہے، اور جو اصل محکی عنہ کہنے کے لحاظ سے، جی سمجھ میں آ گیا جی؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کس نے کہا ہے؟
تو یہ تو اسماعیل علیہ السلام کا کلام ہو گیا، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام، تو کیا جواب دیں گے جی؟ نقل حکایت کے درجے میں حکایت کے درجے میں کیا ہے؟ آگے بیان کرنے کی نقل جی، اور ماکی انہو کے درجے میں کیونکہ وہ ماکی انہو کا زیادہ لحاظ نہیں ہوگا، حکایت ہی کا لحاظ زیادہ ہوگا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پیارے مقدس کتاب۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ لحاظ اب کس کا کرتے ہیں؟ حکایت ہی کا کرتے ہیں۔ کسی کو تحقیق کرے تو اب یہ جواب، کوئی سوال پوچھے تو یہ جواب، ٹھیک ہے؟ حکایت ماکی انہو سمجھتے ہو یا نہیں سمجھا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ربنا اے پروردگارا بھیج دے ان میں سے ایک پیغمبر جو انہی میں سے ہو، اور وہ پیغمبر کیا کرے جی؟ یہ ایک دعا کیا ہے کہ اللہ اسے کر دے، تو کلام کس کا ہے؟ اور رب تعالیٰ نے آگے پیغمبر پر نازل کیا ہے، تو جب نازل کی حکایت کیا کہ میرے ابراہیم نے یہ کہا تھا فلاں وقت میں، اب آگے حکایت جو بیان کیا ہے اس درجے میں جو کلام کس کا ہے؟ تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جی؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں حکایت اور ماکی انہو۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، آگے منصب پیغمبر کتنا ذکر کیا ہے جی؟ یتلو علیہم آیاتی کا کلام کس کا ہے؟ کہ وہ پڑھے پیغمبر آپ کی کتاب کی آیات۔ ٹھیک ہے جی؟ آپ کی آیات کی کیا کر لے جی؟ فکری شاہ ولی اللہ الجماعت۔ اسی طرح شروع میں مودودیان یہی کہتے تھے کہ ترجمہ نہ آ جائے تو صرف لفظی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، صرف لفظی، ٹھیک ہے جی؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ٹھیک ہے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس میں شیخ زکریا نے ذکر کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ معنی لِلْحِفْظِ، کیا معنی کیا ہے جی؟ حفظ، ٹھیک ہے؟ ذکر، تدبر، یاد کرنا، یہ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے۔ ہم کہتے قرآن کریم ایسی شان کی کتاب، اس کے لفظ پڑھنے پر کتنے نے کیا ہے؟ ترجمہ بھی پڑھو، اگر نہیں آتا ہے تو صرف لفظ جو ہے پڑھنے پر جو ہے کتنے نے کیا ہے؟ صرف تلاوت عبادت ہے، بلکہ پہلے درجے کی عبادت ہے۔ پیغمبر کا منصب پہلے یتلو علیہم آیات، ٹھیک ہے؟ فکری کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو چومنا اور پڑھنا یہ بت پرستی ہے۔ کون کہتے ہیں بتاؤ جی؟ فکری کہتے ہیں۔ اصل قرآن کا معنی سمجھنا ہے، صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں؟ غلط کہتے ہیں۔ اصل وصل چھوڑ دو، یہ ایک الگ حیثیت ہے پڑھنے کی، اس کتاب کی آپ الگ حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چرواہا بھی ہے، اور نماز کے اندر جو ہے معنی آنا ضروری نہیں ہے، تلاوت تھوڑے سے قرات کرنا ہر آدمی پر فرض ہے، معنی آنا ضروری فرض نہیں ہے فرض؟ تلاوت فرض ہے صرف، اس کے الفاظ کے ساتھ الگ احکام ہے۔ پاکی میں ہاتھ لگاؤ گے، پڑھو گے قرآن کریم کو، ٹھیک ہے جی؟ تو حیض اور نفسا وغیرہ پڑھ بھی نہیں سکتے، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، جنبی آدمی، الگ ایک احکام ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تو پہلا منصب کیا ہے بتاؤ جی؟ پہلا تلاوت ہی نہیں آئے گی تو معنی سمجھے گا؟ یوں کو معقوف والا ہی ہے تلاوت آئے گی، قرات آئے گی تو معنی تب بعد میں سمجھے گا، ٹھیک ہے؟ یا آدمی کو لفظ پڑھنا ہی نہ آتا ہو، اس میں فاعل نہیں پڑھ سکتا تو معنی آئے گا، اس کو فعل نہیں پڑھ سکتا تو معنی کیسے آئے گا؟ تو پہلا منصب کیا ہے جی؟ یتلو علیہم، یتلو علیہم کا کیا معنی ہے؟ خود اپنے ذاتی تلاوت یا ان کو پڑھائے؟ صرف خود یاد کرنا نہیں ہے، خود دوسروں کو تب پڑھائے گا کہ خود پہلے ہو قاری، تو پہلے قاری بھی ہے اور آگے دوسرے کو تلاوت کی جو درسگاہ بچوں کی وہ بھی یہاں سے علیہم جی،
یتلو علیہم. ٹھیک ہے جی. اور آگے دیکھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کو سکھائے. اور ان کو کب سکھائے گا بتاؤ جی؟ تو تعلیم خود پہلے آ گیا نا, خود سیکھنا ضروری ہو گیا, پھر دوسروں کو سکھائے. کیونکہ تعلیم کے ساتھ تعلم ضروری پہلے ہے, تعلیم بعد میں ہے, تعلم کیا ہے جی پہلے. خود پہلے سیکھے گا تو دوسرے کو کیا کر لے گا جی. یہ چھوٹا ایک جملہ ہوگا اور جملے میں کئی معنی ہوتے ہیں. یعلمہم الکتاب, سمجھ میں آ جی. پھر ان کو سکھائے تو دوسروں کو عبارت جو ہے یہی ہے کہ دوسروں کو پڑھانا ہے, لیکن اس میں در پردہ پنہا مضمون کیا ہے, کیونکہ تعلیم دوسرے کو تب تفہیم کرے گا کہ خود سمجھا ہو, تعلم کیا ہوا. تو تعلیم و تعلم یہاں پر آ گئے ہیں, سمجھ میں آ گیا جی. اچھا اگر تیسرا اچھا والحکمت, یعلم الکتاب کے بعد حکمت آ گئی. تو حکمت سے مراد 26 معنی حکمت کے ہے, یا حکمت سے مراد یہ ہے کہ سنت مراد لیا ہے, سادہ معنی ہے احکام. ٹھیک ہے کتاب, اور آگے حکمت یا تو احکام اور یا جو سنت مراد. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو پاک کر لے. اس سے کیا معنی ہے بتاؤ جی؟ کفر شرک سے پاک کر لے, اخلاق بد سے پاک کر لے. تو ان کو پاک کب کرے گا؟ خود مزکا ہو, پھر دوسرے کا تزکیہ کرے گا. اگر خود مزکا نہ ہو تو ٹھیک ہے جی. تو تزکیہ خود اپنے اوپر ضروری ہوا یا نہیں ہوا جی؟ تزکیہ اپنے اوپر ضروری ہوا, اور پھر جو ہے سمجھ لگے انکا انت العزیز, بے شک تو زبردست اور حکیم حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی. یعلم الکتاب والحکمت, اور انکا انت العزیز, اور آگے حکیم الحکمت, اور یعلم الکتاب انت العزیز. مطلب یہ سارا کام آپ ہی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ آدمی بھیج کر کے, آپ انہی سے پڑھوا کر کے, آپ انہی سے جو ہے سکھلا کر کے, یہ سارے کام انکا انت زبردست ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز ہے. عزیز کا معنی زیر دست, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے ہو, اس کو عزیز کہتے ہیں. اور حکیم کا مطلب اللہ کا ہر فعل جو ہے حکمت کے موافق ہے. ٹھیک ہے, حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. اچھا ترجمہ دیکھو. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, کون ہے جو اعراض کرے ملت ابراہیمی سے, مگر وہ شخص جو اپنے نفس کو بیوقوف بنایا جس نے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ, تحقیق ہم نے البتہ ضرور ہم نے چن لیا ہے, فی دنیا دنیا کے اندر, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ, اور آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ, کامل نیکوکاروں میں سے. اذ قال ربہ اسلم, جب ان کو پروردگار نے کہا کہ تم فرمان بردار ہو جاؤ. قالوا نے کہا اسلمت لرب العالمین, میں نے سر جھکایا تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے. ووصى بها ابراہیم, اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت کے ساتھ, ملت ابراہیمی کے ساتھ. ابراہیم بنی ہو اپنے اولاد کو, بیٹوں کو. ویعقوب نے بھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے دین. فلا تموتن, پس تم نہ مرو, الا وانتم مسلمون, مگر مسلمان ہو کر. ہم کنتم شہداء, کیا تم حاضر تھے اس حضر یعقوب الموت, جب یعقوب کو موت حاضر ہوئی. اس قال بنی, انہوں نے کہا اپنے بیٹوں کو, ما تعبدون من بعدی, کس کی عبادت کرو گے میرے بعد, مرنے کے بعد. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ, انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا کے معبود کی, یعنی ابراہیم اسماعیل اسحاق, الہ واحدہ, ایک الہ کی. ونحن لہ مسلمون, اور ہم اللہ ہی کے لیے فرمان بردار ہونے والے ہیں. تلک امۃ قد خلت, ایک جماعت تھی گزر چکی. لہا ما کسبت, اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور نہیں تم سوال کیا جائے گا ان چیزوں سے جو یہ عمل کرتے. وَقَالُوا, انہوں نے کہا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, ہو جاؤ یہودی اور نصارہ, تہتدوا, تو تم ہدایت پاؤ گے. قُلْ, ان کو کہو, بل
کونو ملت ابراہیم حنیفہ، ہو جو ملت ابراہیمی والے جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے مشرکین میں۔ قولو تم کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسحاق، تم کہو کہ ہم ایمان لیا اللہ پر اور ان کتب پر جو ہماری طرف نازل کو، اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، وما اور اس وحی پر جو نازل کی گئی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا سارے نبیوں کو، الف لام استغراق کے لیے، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف، لا نفرق بین احد منہم، ہم جدائی نہیں ڈالتے ان نبیوں میں سے کسی ایک کی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم انہیں اللہ ہی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی ایمان لے آئے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس پر جس پر تم ایمان لے آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت پائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر دے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں، فَسَيْكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالی کافی ہے ان سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ، اللہ نے اپنے رنگ میں ہمیں رنگ لیا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے رنگ کو لازم پکڑو، یا ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے، تین ترجمے میں نے کی، اللہ نے اپنے رنگ میں ہمیں رنگ لیا ہے، کیا ہے کہ اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، نہ کہ یہودیوں کی، اور یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر جو ہے رنگ کے لحاظ سے، دین کے لحاظ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کیا آپ کہے کہ کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وَرَبُّنَا، ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے عمل ہے، تمہارے تمہارا عمل ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص کرنے والے۔ ہم تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اسباط اولاد، کانوا ھوداً و نصارا، یہودی یا نصارا تھے، کہتے ہیں، قل، ان کو کہو، انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اللہ زیادہ جانتے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ، کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو چھپاتا ہے گواہی کو ان کے پاس ہے اللہ کی طرف سے گواہی، وما اللہ بغافل، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعملون، تمہارے کرتوت سے۔ تلک امت، وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور نہیں تم سے سوال ہوگا ان کے عمل کے بارے میں۔ ٹائم کتنا ہے؟ جلدی سے ہم ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں، جلدی جلدی سے کر سکتے ہیں آپ، تم قلم اٹھاؤ، شارٹ میں بھی پڑھا سکتا ہوں، تیز بھی پڑھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں۔ اب آخری رکوع میں ملت اسلامیہ کی تعریف، دو باتیں ذکر کیا، کتنی باتیں دیکھو، بلکہ تین باتیں میں خلاصہ ذکر کروں۔ نمبر ایک یہ کہ او بھائی، ملت اسلام ملت ابراہیمی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ ملت اسلامی ابراہیمی کا انکار بے وقوف آدمی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو ملت اسلامی ملت ابراہیمی ہی ہے، تو ملت ابراہیمی ملت اسلامی کا انکار بھی بے وقوف آدمی کر سکتا ہے۔ گویا کہ یہ کہہ دیا کہ یہودی اور عیسائی تو سارے کیا ہو، سفہا اور کیا ہو، اور اس میں شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات، چلو قلم سے لکھو، اسلام آپ سے ایک سوال ہے، لکھو، نے پہلے سمجھ لو، پھر اسلام
اس مذہب خاص مذہب کا نام ہے یا یہودیوں کو بھی مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ پہلے جو پیغمبر گئے ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں یا اسلام خاص اس مذہب کا نام ہے؟ خاص اس مذہب کا نام اسلام ہے۔ سوال ہے تمہارا، بتاؤ جواب جی کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں جی لوگ نہیں، شرعی اصطلاح لغت کی سے بات نہیں ہو رہی جی جی اب تم سمجھ لو تم طالب علم تم سب ہے یا نہیں ہے؟ اسلام ایک وصف کے لحاظ سے، ایک لقب کے لحاظ سے، اسلام وصف کے لحاظ سے، وصف لقب لکھنے سے پہلے سمجھ لو طالب علم سب ہے نا، لیکن تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے یہ ہو سکتی اس میں دو تین کچھ نہ کچھ ایک دو لفظ ناغا کیا ہے فرمان برداری کی وجہ سے، مثال کے طور پر جو ہے رحم اللہ کا نام میں نے کیا رکھ دیا؟ طالب العلم، نام طالب العلم، اس کا لقب بھی طالب العلم ہے، وصف بھی ہے نا طالب علم، تو ڈبل ہو۔ پہلے پیغمبروں کو، پہلے جو ہے امتوں کو مسلم ہی کہا گیا ہے، غیر مسلم تھوڑے تھے، لیکن صرف وصف کے لحاظ سے، صرف مسلم کا معنی فرمان بردار، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، اس کو مسلم کے وصف کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ لیکن یہ فرمان برداری جب انتہا درجے کو پہنچ گئی اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہمارا نام ہی مسلم رکھ دیا، اب لقب بھی ہو گیا امت مسلمہ کا اور وصف بھی ہو گیا، سمجھ میں آ گیا جی وصف کے لحاظ سے کسی زمانے میں مسلم یہودیوں کو کہا جاتا، کسی زمانے میں عیسائیت کو کیا کہا جاتا تھا؟ مسلمان اور کافر، ٹھیک ہے، تو مسلمان وصف کے لحاظ، لیکن حد سے زیادہ اطاعت کرنے کی وجہ سے، فرمان برداری کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، جامعات کی وجہ سے لقب اب کس کا پڑ گیا بتاؤ جو؟ اسلام۔ کچھ سمجھ میں آ گیا جی؟ 7 مرتبہ جو ہے امت مسلم اور اس مادے کا ذکر آگے ہو گیا، کتنے مرتبہ جی؟ کیونکہ آگے مقابل میں تھا نا کونو ہودن او نصارا، ٹھیک ہے، فرمایا تم ہودن او نصارا نہیں، بلکہ ایک یہ فرمایا کہ صبغۃ اللہ ہے، دوسرے فرمایا کہ جو مسلمان مسلم مسلمین مسلمتن لگ، اس طرح سے مادہ کتنے مرتبہ ذکر ہوا ہے جی؟ 7 مرتبہ ذکر ہوا ہے، یعنی امت محمدی کی فضیلت ذکر ہو گئے کہ اسلام جو اس کا کیا بن گیا ہے جی؟ لقب بن گیا، لقب بمانے علم بن گیا، سمجھ میں گئے جی یا نہیں سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، اچھا تیسری بات جو یہاں ذکر ہوگی، بلکہ 4 باتیں ذکر ہو، تیسری بات یہ ذکر ہوگی، تیسری بات یہودی کہتے ہم انبیاء کے اولاد، ہم انبیاء، فرمایا کہ وہ ایک امت تھی چلے گئے ہیں، ان کے جو کمایا وہی ملے گا، تمہیں یہی ملے گا، جو تم کماؤ گے پیغمبر پر ایمان لے وہی ملے گی، ورنہ جو ہے ان کا سہارا لینے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں مجادلہ جو ہو، لنا اعمالکم ولکم اعمالکم، جو ہے اس میں مجادلہ کا ایک طریقہ بھی ذکر کیا ہے، قرآن کا ایک مضمون جو ہے مخاصمہ مجادلہ ہے نا، اس کی بھی ایک جھلک یہاں ذکر ہو گئی کہ تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، ایسا نہیں جھگڑو، تم حقیقت وہ جو ایک انداز طریقہ تھا۔ فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ، کون اعراض کرے گا عن ملت ابراہیم، نہیں اعراض کرتا ہے نفی ملے اللہ، اعراض کرتا ہے ملت ابراہیمی سے، اللہ من سفیہ نفسہ، ملت ابراہیمی اور دین اسلام، گویا کہ ایک ہی ہے، تو اب دین اسلام سے ٹالنے والا آدمی بیوقوف ہوگا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، فضیلت ابراہیم، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، عام صالحین میں یا کمال درجے کے صالحین میں، جو انبیاء کی شان کے مناسب ہے، یہ ذہن میں رکھ۔ عام صالحین میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ٹھیک ہے،
تو انبیاء کے ساتھ جو صالحین ہیں وہ اعلیٰ درجے کے صالحین ہیں جہاں نبوت بھی مل گئی۔ اچھا، اذ قال، یہ صالحین میں اس کو کیوں چنا گیا؟ اس میں کیا فرمایا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، فرمان بردار ہو جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے گردن جھکا دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، ووصى بها، اسی ملت اور کلمہ اسلمت کے ساتھ تم بھی اپنے اولاد کو بھی کہا، تم بھی اسلمت کہو، یا ملت ابراہیم کے ساتھ، ملت آپ سمجھ گئے، ووصى بها ابراہیم، اور اسی کلمہ توحید کی یا اسلام کی یا ملت ابراہیمی کی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعقوب نے، سب نے کہا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہارے لیے، اوپر ملت تھا یہاں دین ہے۔ سمجھ میں آگے جی؟ آپ کو میں نے بتایا دین کا اطلاق کبھی ملت پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تضاد نہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، تم مت مارو مگر مسلمان۔ اس سے کیا مانا؟ موت انسان کے اختیار میں ہے، تو لا تموتو، تم نہ مارو، یہ تو نہیں للعاجز ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے پانی نہیں ہے اور میں کہوں مت پیو، آپ میں استاد جی ہے نا تو کیا پیوں گا؟ یہ نہیں، کون سے بتاؤ، نہیں للعاجز ہے۔ کیا معنی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ؟ مطلب یہ ہے کہ اسلام پر برقرار رہو، اسلام پر برقرار رہو تو موت بھی اسی پر آئے گی نا۔ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ عنوان میں تاکید، ام کنتم شہداء۔ یہودیوں نے ایک بات کہہ دیا کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ وصیت اپنے بیٹوں کو کیا ہے، ٹھیک ہے، یہودیت کی وصیت کیا ہے، یہودیت کی وصیت۔ یہودیوں نے یہ کہا، یعقوب علیہ السلام فوت ہوتے وقت کیا کہا جی؟ کہ تم یہودی بن جاؤ گے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب قرآن نے ان کو جواب دے دیا کہ تم وہاں حاضر تھے، قرآن دلیل کی کتاب ہے، یہ یہودی اس زمانے کی یہی آپس میں کہتے تھے، تو قرآن نے تو یہ سوال قائم کیا کہ اس وقت آپ حاضر تھے؟ نہیں تھے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، موت، قلم کو حرکت دے دو، مماتیوں نے کہا دیکھو موت ثابت ہو، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی سینکڑوں آیات اور 1800 احادیث جو ہے دلیل کرتے ہیں کہ جی نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اذ یعقوب الموت، موت برحق ہے، حیات بھی برحق ہے۔ انک میت وانہم میتون، انک میت وانہم، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، ٹھیک ہے جی، اینما تکونوا یدرککم الموت، ٹھیک ہے جی، حتی یاتیک الیقین، اے الموت، کل نفس ذائقۃ، ٹھیک ہے جی، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا۔ تو موت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بتاؤ، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کلام یہاں کرو، یہ دلائل نہ دو، مرنے کے بعد جماد ہے یا کچھ اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، کلام اس میں، ٹھیک ہے جی، خلط وبحث سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ موت کے بعد جو ہے ایک حیات حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، برزخی ہے، برزخ میں، عالم برزخ، مرنے کے بعد اور بعد الموت سے پہلے اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ اس زندگی کے درجات، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، جیسے اس حیات میں بھی کوئی اعلیٰ زندہ ہوتا ہے، کوئی جو ہے اس کی زندگی موت، اسی طرح برزخ میں بھی جو حیات میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہداء کی حیات، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تو وَلَا تَقُولْ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ منع ہی کر دیا کہ مت کہو، مت سوچو، دوسری جگہ پر ہے مت سوچو، گمان بھی نہیں کرو کہ مرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو شہداء کی زندگی، اسی طرح سے انبیاء کی زندگی، اسی طرح عام مومنین کی زندگی، اسی طرح سے کفار کی زندگی، تو برزخ میں زندگی ہے۔ اچھا، یہاں تک کہ اس زندگی میں تفاوت بھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی ابدان حدیث میں ہے کہ محفوظ ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ محفوظ تو ہے لیکن حیات، شعور، ادراک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بدن محفوظ ہونا، یہ بھی کس کی علامت ہے بتاؤ جی؟
مر جاتا ہے، میت ہوتا ہے تو سڑ جاتا ہے بدن، زندہ ہوتا ہے تو سڑ نہیں سڑتا ہے نا، یہ علامت ہے یا نہیں بتاؤ؟ زندہ ہوتا ہے تو بیوی کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کر سکتا ہے، مر جاتا ہے تو بیوی کی، زندہ ہوتا ہے تو مال کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور مرتا ہے تو تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے آثار ہے، آثار، اور آثار سے جو ہے موصل پر جو ہے دلیل ہوتی ہے، نہیں سمجھ میں آ جائے تو مرنے کے بعد اور بعد الموت سے اس عالم کے اندر زندگی ہے، یہاں پر برزخی زندگی ہے، اس کو جب اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، پیغمبر کے بدن محفوظ ہونے کی وجہ سے جو ہے برزخ میں زندگی ہے، برزخی زندگی بھی، اور ہمارے بزرگوں نے دنیاوی مطلب دنیا کے اس بدن کے ساتھ بس اتنی، اور مکلف نہیں ہے، تکلیفی زندگی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی؟ تلذذی زندگی، تکلیفی زندگی نہیں ہے کہ حج اور زکات۔ اچھا یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کتنے سال ہے، تو آپ کیا کہیں گے سامنے سے؟ 63۔ تو پھر جو حیات کرتے ہو 63 سال تو نہیں ہوئی، تو آپ کیا جواب دیں؟ اور بھائی ناسوتی زندگی، تکلیفی زندگی، جس پر آپ پر جہاد فرض تھا، قوم کی تبلیغ فرض تھی، ٹھیک ہے جی، قوم کی اصلاح و تزکیہ فرض تھا، یہ زندگی جو ہے ناسوتی زندگی، حسی زندگی، ظاہری زندگی، ٹھیک ہے، یہ کتنے سال تک رہی ہے بتاؤ؟ 63 سال تک رہی ہے، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے جی۔ ہزاروں لوگوں نے جو ہے دیکھا ہے، اور میت پڑی تھی، اور پھر جو ہے قبر میں دفن، پھر بھی زندگی۔ آپ اتنے جو ہے بڑے عالم آ گئے کہ قاسم نانوتوی ان چیزوں کو نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے باوجود انہوں نے کیا کہا ہے، اور انہوں نے علماء نے حیات کا، آپ اتنے جو ہے آپ بڑے عالم ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کے باوجود انہوں نے کیا کہا جی؟ معلوم ہوا کہ کوئی محل ہے کہ جس کو جو ہے جو اور کوئی چیز ہے، وہ ہے برزخی زندگی ہے۔ اس کو بعض علماء نے دنیوی یا مثل دنیوی کہا ہے، اور اس بات میں اتفاق ہے کہ زندگی ہے، ضرور ہے، حیات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ باقی یہ جو آیات ہے یہ ظاہری ناسوتی زندگی کی اختتام پر ہے، اور وہ من وان تسلیم، اگر وہ تسلیم نہیں کرے گا تو آدمی کیا ہے؟ اچھا اب نتیجہ نکالو، ظاہری حصی موت جو ہے، موت آ جاتی ہے ہر بشر پر، اس کا منکر آیات کا منکر ہے، اور برزخی زندگی کا منکر بھی جماعت تسلیم کرنا، یہ بھی حیات اور احادیث کا منکر ہے، نہیں سمجھ میں اب قبر میں زندہ بھی ہے، حی بھی ہے، اور میت بھی ہے، یہی بات آ گئی نا۔ اس کا جواب آپ اجوبہ 40 کی آخر میں ملے گا، قاسم نانوتوی نے دیا ہے۔ دنیاوی جہت الگ ہو تو کوئی تعارض نہیں آتا ہے، دنیاوی حیات کے لحاظ سے فوت ہو چکے ہیں، دنیاوی ناسوتی تکلیفی حیات سے، اور برزخی حیات سے کیا ہے جی؟ شاہ انور شاہ کشمیری نے بھی یہی ترتیب دیا ہے۔ اور مردوں کے سماع کے بارے میں بھی کہا، مردے نہیں سنتے، شاہ صاحب مردے سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں دنیاوی اس زندگی تکلیفی کے لحاظ سے، سنتے ہیں برزخ میں، سنتے ہیں برزخ کی زندگی سے تو سنتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تو یہ شاہ صاحب کی اپنے اپنے تعبیرات ہوتی ہے، اور انہوں نے مشکلات القرآن میں باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے، لہٰذا دیکھو اذ حضر یعقوب الموت، تو موت سے آپ گھبرانا نہیں چاہیے۔ اذ قال لبنی ما تعبد من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آباک ابراہیم و اسماعیل اسحاق الہ واحد۔ الہ واحد اس لیے دفع وہم کے لیے، کیونکہ الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم اسماعیل اسحاق، ٹھیک ہے، تو تعدد ایک ذکر ہوا ہے، توحید کا مسئلہ اہم تھا، کسی غبی آدمی کو وہم ہو سکتا تھا، اس لیے کیا ذکر کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے جی؟ عابدین کا تعدد ہے، لیکن معبود کیا ہے جی؟ الہ واحد۔ وَنَحْنُ لَهُ حسر ہے، ہم لہو فقط اللہ، مسلمون لہو ہے، اصل میں جار مجرور کی تقدیم جو ہے یفید الحصر والاختصاص ہے، لہو مسلمون ہے، لا لغیر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تلک امۃ قد خلت، وہ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم انبیاء کے اولاد، پر وہ ایک امت سے گزر چکے، تمہیں کیا فائدہ ہے، تم عمل کرو، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ مطلب وہ طریقہ جس پیغمبروں نے جو، ٹھیک ہے، جو پیغمبر بتایا ہے پیغمبر نے، یعنی وہی الہ ہوگا۔ الہ کا مطلب تمہارا ہے اور ہمارا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے الہ کا، یعنی سوال کیا ہے نا،
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہمیں پڑھایا ہے جو آپ کا معبود ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہمارا بھی یہی معبود ہے، ہم اسی کی بات۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، کسب کا کیا اسناد انسان کی طرف ہوئی ہے لیکن خلق کی اسناد نہیں ہوئی۔ یہاں معتزلہ قوم کہتے کسب، انسان کاسب ہے، خالق نہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، انہوں نے کہا یہودی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم، تو پسرے گئے الفاظ